अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों 2-3 खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो ये बिल्कुल फाइनल अवर है और बल्कि ये कहें कि फाइनल अवर जो है ना वो बिल्कुल अपने इख्तिमाम की तरफ है। इस मुल्क में जो इस वक़्त एक ही चीज़ ज़ेरे बहस है, ज़ेरे मौज़ू है, वो है नए आर्मी चीफ़ की तैनाती और उस हवाले से अभी तक भी कुछ चीज़ें ऐसी अ, मार्केट में घूम रही हैं जो कि बिल्कुल उन पे कान धरने की क्या उनमें कोई सदाकत भी नहीं क्योंकि वो तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रोपोगंडा फैक्ट्री से निकलती हैं और वहाँ से हमेशा ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ़ उन्होंने अपनी जो एक जैसे इसहाक डार साहब ने कहा था कि इमरान-डूस या यूथियास की जो फ़ौज है उसको सिर्फ़ बिज़ी रखने के लिए वो की जाती हैं। अगर हम 2 सीनियर राणा सनाउल्लाह साहब की और उसके बाद दूसरे ख्वाजा आसफ साहब की चीज़ों को देख लें तो वो हमारे सामने आ जाएगा कि असल स्टोरी है क्या। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि तमाम मामलात तय पा चुके हैं। नाम पर भी इत्फाक हो चुका है। किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है स्वाय इस बात के कि उसका नाम अनाउंस होना है। इस बात के सिवा हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अ, मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी तक रहती हो। जाहिर है सीनियर 3 वजीर हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं और हम ये बात बहुत पहले से कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें बड़ी देर पहले से हो चुकी हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें और फिर यूट्यूब और फिर ट्विटर और फिर यूट्यूबरों की कमाई, उसको भी तो चलना है ना। मीडिया ने किस चीज़ पे चलना है? अभी तक तो फिलहाल मीडिया के पास खेलने के लिए सिवाय तैनाती की और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने कल वाले परसों वाले और तकरीबन हर वीलॉग में यही कहा है कि मुझे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम या मसला मसाइल नज़र नहीं आ रहा है। ख्वाजा आसफ साहब ने ये बात कही है कि मंडे को ऑनवर्ड आने वाला जो सोमवार है, इसको वो जो समरी है वो सामने आएगी और अगले वीक में नाम सामने आ जाएगा। लेकिन हम इसको अगर खोलें भी तो और एक अच्छे तरीके से खोल सकते हैं कि सोमवार को जो ये मंडे आ रहा है, जो आज सैटरडे है, इस पर तैनाती पर जो ऑफिशियली है अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दोनों अगर जो चीफ हैं उनको अगर देखें तो वो जो समरियां हैं वो 18 तारीख के बाद ही आई हैं, राहील शरीफ साहब भी और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब भी। तो इसीलिए अब 18 के बाद जो पहला वर्किंग डे आता है वो आता है सोमवार। तो सोमवार से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मंगल या बुध तक, ये आप इसको बेशक नोट कर लें, क्लिप को सेव कर लें, मंगल या बुध तक नाम सामने आ जाएगा। और 29 नवंबर को कमांड तब्दीली की तकरीब हो जाएगी। इख्तलाफ इमरान खान साहब कर सकते हैं, वो उनका राइट है। हालांकि उनको इस बात पे इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर या अपोजिशन जमात या किसी भी बड़ी जमात या छोटी जमात या साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये किसी जगह पे राइट नहीं है कि वो इस बात से इख्तलाफ करें कि वज़ीर आज़म। अब मुझे ज़रा ये बताएं, जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को तोसी दी थी तो क्या अपोजिशन ने कहा था कि हमसे मुशावरत करो? वज़ीर आज़म का राइट है ना, उससे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो ये आप छीन नहीं सकते। तो इसलिए इस पे तो कोई दो राय नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको बताई हैं, सोमवार को ये ऑफिशियली टेबल पे आएगी, जो कि ऑलरेडी पहुंच चुकी है समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। ऑफिशियली उस पे जो काम है वो सोमवार से होगा। मंगल या बुध को नाम सामने आ जाएगा और उसके बाद फिर जो जुमा है वो बड़ा भारी गुजरेगा यूथियों पर, क्योंकि बड़े भारी जुमे गुजारे हुए हैं पटवारियों ने। अब बारी जो है ना वो यूथियों की है। अच्छा जी, अगला जो बड़ा अहम है पॉइंट के कौन आर्मी चीफ बनने जा रहा है, देखें इस पे सब अंदाजे लगा सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन के वो समरी तो ना मैंने देखी है ना आपने देखी, लेकिन हम बहुत सारी कोई तजिया है, वो बहुत सारे लोगों के ट्वीट, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आप कभी कभार कहीं बैठे हो तो वहाँ पे कोई बात हुई हो, तो उसके मुताबिक दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन हो सकता है, जो हमारा अंदाज़ा है या जो हमारे सोर्स हैं। आज सीनियर सहाफ़ी नदम सेठी साहब ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा जी कि जिन नामों में आता है जी अपना डबल ए आता है उनको तो आप हटा दें। अब डबल ए वाले जो हैं उनको आप हटा दें। उसमें शमशाद साहिर साहब हैं
اور اس میں اظہر عباس صاحب ہیں. ان دونوں ناموں کو ہٹا دیں, یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے. بالکل کچھ اسی قسم کی خبریں اور بھی جگہوں سے آ رہی ہیں, کچھ اسی قسم کی چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جیسے بلیک جو پیچھے رہ رہا ہوتا ہے نا گھوڑا, جس کا نام و نشان نہیں ہوتا, وہ کبھی کبھار آپ کو سرپرائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی سرپرائز کیا تھا, جن کا نام ہی نہیں تھا گنتی میں, لیکن ایک وقت آیا کہ جناب وہ سب سے ابھر کر سامنے آ گئے. لیکن یہاں پہ اگر 2 اے نکال دیے جائیں, جو ساحر شمشاد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اظہر عباس صاحب جو ہیں, اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے تو پھر ایک دوسرا مفروضہ یا ایک دوسری جو ٹیبل سٹوری ہے یا ایک دوسرے جو سورس ہیں, وہ کہتے ہیں نمبر 1 میں اور نمبر 4 میں مقابلہ ہے. نمبر 1 پر عاصم منیر صاحب ہیں اور نمبر 4 پر نعمان صاحب ہیں. اب نعمان صاحب جو ہیں وہ سرپرائز دے سکتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے ایسا. لیکن یہاں پہ ان دونوں میں اگر مقابلہ سخت ہے, ان دونوں میں سے ہوگا کون؟ دیکھیں, ایک بات جو بہت تسلسل سے کہی جا رہی ہے, موسٹ سینئر, یہ آئیڈیا یا یہ چیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے, کیونکہ ان کو کہنے والے ملنے والے ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ 2 نمبر سے یا 3 نمبر سے اٹھا کے جو بندہ لے کے اوپر آتے ہیں, وہ ہر دفعہ ہی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر جاتا ہے, یا ملک کے ساتھ بلکہ کہا جائے تو ایڈونچر کر جاتا ہے. تو کیوں نہ موسٹ سینئر, جس کا رائٹ ہے, جس کا حق ہے, اس کو دیں, وہ جانے اور اس کا کام جانے, اس کی آرمی چاہے. ویسے تو ایک لیفٹنٹ کرنل سے لے کے جنرل سے لے کے سبھی میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ آرمی کے چیف بن سکتے ہیں, کیونکہ سبھی نیچے سے اوپر آئے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی بندہ اس میں جو پہلے دوسرے چوتھے 5ویں نمبر پہ ہوتے ہیں نا, ان میں اچھا اور برا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ سب کی قابلیت ایک جیسی ہوتی ہے, تبھی تو وہ 7 لاکھ کی فوج سے نکل کر 5ویں 7ویں اور 8ویں یا پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں. تو پھر یہ والا جو کلیہ ہے جو اس دفعہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ آزمایا جا رہا ہے, یا جو وہ کہہ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا میں, اور جب آپ پرائیویٹ محفل میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہوگا وہی جو نواز شریف چاہے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد. تو نواز شریف جو چاہتے ہیں وہ کسی نام کا نہیں چاہتے, ان کے نزدیک کوئی نام نہیں ہے, ان کے نزدیک موسٹ سینئر کون ہے. تو اب نمبر 1 اور نمبر 4 کے درمیان میں اگر ہم یہ کہیں کہ کون ہو سکتا ہے, تو پھر وہ جو نواز شریف صاحب والی بات ہے, جس پر ان کی تمام اتحادی جماعتوں کو بھی اعتراض نہیں ہے, ان کو اعتماد میں لیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے فردن آصف علی زرداری سے لے کے مولانا فضل مان سے اور دوسری جماعتوں کے سربراہان سے اعتماد میں لیا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ ٹھیک رہے ہیں. اچھا, اس میں تو اگر ہم اس چیز پہ لے کے آئیں کہ ساری چیزیں گھما کے, تو پھر ایک ہی نام سامنے آتا ہے, عاصم منیر. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ مختلف سورس, مختلف خبروں, مختلف چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں, یا اندازہ لگا سکتے ہیں, یا اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو حتمی رائے ہے وہ تو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دستخط ہی ہمارے سامنے آئے گی. لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے, جو اب تک کی اطلاع ہے, جو اب تک کے اندازے ہیں, جو اب تک کی سارے تجزیے ہیں, ان میں عاصم منیر صاحب مختلف حوالوں سے, اگر 2 اے نکال دیے ہیں جو عاصم تو 2 نام نکل گئے, اور 1 اور چوتھے میں اگر کہا جائے تو چوتھا جو 1 ہے, ان میں سے ایک کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ موسٹ سینئر ہے. اور اس وقت بات چل رہی ہے بڑی سختی سے کہ نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو موسٹ سینئر ہے اسی کو وزیر اعظم, اسی کو ہی آرمی چیف بنایا جائے. جہاں تک عمران خان صاحب کے پریشر کی بات ہے, تو نواز شریف صاحب کی وہ ٹویٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ کسی قسم کا پریشر نہیں لینا. عمران خان جو کہتا ہے کہنے دے, صرف اور صرف آپ کی تمام توجہ جو ہے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے پر ہوگی. اور اس بات پر میں بالکل بڑا شور ہوں, بلکہ میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. اور ان کے نزدیک سب سے بڑا جو آپ کا نعرہ ہے, یا سب سے بڑا جو آپ ایک لے کے چلتے ہیں اس ملک میں, جس پہ لوگ آپ کے پیچھے چلے جائیں, وہ صرف اور صرف ملک کی معیشت ہے, بھوک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ چلے. اگر آپ لوگوں کو روزگار دیں گے تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. سب سے بڑا نعرہ آپ کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں. ایک خبر اور بھی ہے, اور وہ ہے آپ کے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے ایک کچے یوتھی ہے, شیان علی, جو پچھلے 2 ہفتے سے راشد نصر اللہ کی چھترول کے بعد جو راشد نصر اللہ صاحب ان کے کالج پہنچ گئے اور ان کے کالج والوں کو بتایا اور سمجھایا, تو انہوں نے شیان علی کو جو چپ کروایا نا, اس پہ ان کے جو دوست ہیں نا, جو ان کے چاہنے والے ہیں, اب وہ ان کے کالج جا کے باہر رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں کہ راشد نصر اللہ صاحب ہیں, انہوں نے مطلب کہ کوئی گورنمنٹ سے آفیشیل خط لکھوایا ہے اور ان کا تعلق جو ہے کسی دوسری جماعت سے بتایا شیان علی کا, تو اس لیے ان کے کالج نے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں,
لندن ہے، انگلینڈ ہے، وہاں پہ کا قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں ایک کالج کے، اور وہاں پہ آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پہ آپ اس لیے نہیں آتے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں جو آپ کسی کی انسلٹ یا کسی کی بےزتی یا کسی کی عزت سے کھیل رہے ہو. تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس قانون کے تحت کالج نے وارن کیا شایان علی کو کہ آج تو بات تو پتر کے دن نظر آیا نا ادھر تو تیری اتھی لا کے نا. ہاں جی، اگلی گل سمجھ گئے ہو. تو شایان علی صاحب جو ہے نا وہ بیچارے اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور شایان علی کے جو چاہنے والے ہیں نا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار خدا را کہیں ہمیں نظر آ جاؤ. اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ راشد نصراللہ جو ہے نا اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ یوتھیوں کے لیڈر کو، کچے کچے لیڈر کو، وہ کچے کچے لیڈر کو جو نا وہ راشد نصراللہ نے توڑ دیا ہے، اور اس کے کالج کو جا کے جو کمپلین کی ہے تو کالج نے جو شایان علی صاحب ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا یا ٹھپ دیا مکو وٹ ایور جو بھی ہے. یہ اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو یوتھیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ اس کے کالج کے باہر پہنچ گئے، اور وہاں پہ روتے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہیں. وہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. تو وہ وہاں پہ روتے روتے دکھائے ہیں راشد نصراللہ کو، اور ان کے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن شایان علی جو ہے نا وہ اب نظر نہیں آئے گا میرا خیال ہے. اور اگر نظر آ جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے کالج یا اپنی پڑھائی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ میرے خیال میں اس کو کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہیے. ورنہ انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایک جو لسٹ ہے اس میں ایک نام کا اور اضافہ ہو جائے گا. اور کم از کم میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہمارا کوئی بھی پیارا پاکستانی کسی بھی بچہ ہو، اگر وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، تو اس کو بالکل رائے راست پہ آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کوئی اچھا کام کرنا چاہیے جس سے اس کے پیرنٹس اور ملک کا نام روشن ہو. لیکن یہ کسی یوتھیے سے آپ توقع کریں، نہیں ہو سکتا. یوتھیا پتہ نہیں، میں اب کوئی ایسا لفظ نہیں بولوں گا جو شاید مناسب نہ ہو. لیکن فی الحال شایان علی جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، اور اس کے جو شایان علی کے جو بندو بھائی ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان سے کانٹیکٹ کر لے تو زیادہ اچھا ہے. اپنا خیال رکھیں. لیکن ہمارا نام آرمی چیف کے لیے جو فیوریٹ ہے، جو نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں کہ موسٹ سینئر، وہ عاصم منیر صاحب ہیں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.